کیا آپ جانتے ہیں کہ نواب زینت محل کون تھیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اپنے دور کی خوبصورت ترین ملکہ کون تھیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ اپنے دور کی خوبصورت ترین ملکہ آخری مغل تاجدار مرزا ابو ظفر بہادر شاہ کی بیوہ نواب زینت محل کی عمر ابھی 34 برس تھی جب شاہ ہندوستان کو جلا وطن کیا گیا۔ جوان سال بیٹے جوان بخت مرزا کو تو انگریزوں نے قتل کر دیا تھا، ننھا پوتا بچ گیا۔ ایک ملازمہ تھی، یہ تھی کل سلطنت۔ ملکہ کو مشورہ دیا گیا کہ بوڑھے بادشاہ کے ساتھ رنگون کالا پانی جانے سے بہتر ہے کہ یہاں رہ جاؤ۔ جواب تھا جینا مرنا بادشاہ حضور کے ساتھ۔ رنگون کے قید خانے میں مغل شاہی خاندان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ دنیا کے کسی شاہی خاندان کے ساتھ نہیں ہوا۔ 10 برس اس تنگ و تاریک کے راج میں گزارے، حسن جوانی سب ملال میں ملیا میٹ ہو گئے۔ اپنے پوتے کو اپنے سامنے دم توڑتے دیکھا۔ انگریز کمشنر ڈیوس نے دوائی تک پہنچنے نہیں دی۔ اپنے بادشاہ حضور کے لیے تازہ ہوا کی خاطر صفاق دراوے سے منت سماجت کرتی رہی۔ 87 برس کی عمر میں بروز جمعہ 7 نومبر 1862 صبح 5 بجے ہندوستان کے بادشاہ کو گمنام قبر میں اتارا گیا۔ اکیلی ملکہ لاش کے پاس بیٹھی آنسوؤں کے موتی بکھیر رہی تھیں۔ انگریز سپاہیوں نے ملکہ کو دھکے دے کر لاش اٹھائی اور جلدی جلدی دفنا کر قبر میں چونا ڈال دیا گیا۔ انگریز کمشنر کے بقول محمڈن رول کی آخری نشانی بھی مٹ گئی۔ فرمان جاری ہوا کہ بادشاہ کا کوئی رشتہ دار وارث ہونے کا دعویٰ دار نہیں ہوگا۔ حالانکہ ورثہ زندہ تھے۔ مغل بادشاہ کے 20 بیٹے تھے، 2 شہزادے جان بچانے میں کامیاب رہے تھے، بعض شہزادے جیلوں میں بھی ڈالے گئے۔ جو دہلی میں قتل ہونے سے بچ نکلے وہ برما اور ہندوستان میں روپوش ہو گئے۔ بادشاہ کے ساتھ وفا نبھانے کے لیے رنگون میں ہجرت کر کے آنے والے مغل شاہی خاندان کے لوگ اپنی دکھیاری ملکہ کو بھی اپنے پاس لے گئے۔ جو روکھی سوکھی کھاتے پہلے ملکہ کو پیش کرتے، عزت و تکریم سے پیش آتے، لیکن غم کیسے کم ہوتا۔ بیوہ ملکہ مرحوم بادشاہ کی حالت کو یاد کرتی، خود گریہ کرتی اور شاہی خاندان کی عورتیں بھی آتی۔ اس عالم حزن میں 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ برما کے مسلمانوں نے ملکہ کو بھی بادشاہ کے حضور کے پہلو میں دفنا دیا۔ بعد ازاں چندہ جمع کر کے درگاہ بنا دی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس درگاہ پر ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ بادشاہ حضور اور ملکہ زینت محل کی مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ مغل ملکہ کے ساتھ یہ سلوک برطانوی ملکہ وکٹوریہ کے دور میں ہوا۔ برطانوی ملکہ اور مغل ملکہ دونوں کی شادی 1840 میں ہوئی تھی۔ ملکہ وکٹوریہ شاہی کروفر کے ساتھ وہ زیورات پہنتی تھیں جو ملکہ زینت محل کو شادی کے وقت بادشاہ سلامت نے تحفے میں دیے تھے، جنہیں 1857 میں لال قلعے کی لوٹ مار کے دوران انگریز فوجیوں نے ملکہ زینت محل سے چھینا تھا۔ یہ نادر زیورات ملکہ الزبتھ دوئم بھی پہنتی رہیں۔ وہ کوہ نور ہیرا اپنے تاج میں سجاتی تھیں۔ ملکہ کی ذاتی ملکیت میں مغل خاندان سے لوٹی ہوئی دولت بھی شامل ہے۔ ملکہ الزبتھ کو سرکاری طور پر یاد رکھا جائے گا، لیکن ملکہ زینت محل کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بغیر شاہی پروٹوکول کے بھی زندہ رہیں گی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔